من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لمن غلب المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وعلى منكر فضائلهم مصائبهم وولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كلام الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران من العالمين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین گرامی کا بزرگ بہتر جانتے ہیں مجھ سے سارے مجلس سے سارے سوال ہے. آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ موضوع کیا اختیار کروں لیکن سلام ہے میرے برادر محترم کو یہاں داخل ہوتے ہی ساتھ انہوں نے مجھے عنوان فضائل بھی دیا عنوان مسائل بھی دیا اور ان سارے بھائیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور عروج اور عزت عطا ہو. آواز بلند درود بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کی مختصر سی آیا واقعی ہدایت سے سرنامے کا نام بنانے کی کوشش کی. اللہ سلامتی بھیجتا ہے جناب آدم علیہ السلام پر. ان اللہ اصطفیٰ اللہ نے سلامتی بھیجی چنا منتخب کیا. کسے منتخب کیا؟ جناب آدم کو. پھر کسے منتخب کیا؟ جناب نوح کو. پھر کسے منتخب کیا؟ آل ابراہیم کو. اس کے بعد منتخب کیا آل عمران کو من العالمین العالمین عالمین میں سے. اللہ نے جناب آدم کو منتخب کیا ان کی آل کو منتخب نہ کیا. سوچنے کا صرف یہی ہے کہ اللہ تو نے آدم کو منتخب کیا آدم علیہ السلام کو تو نے چنا لیکن آدم علیہ السلام کی آل کو منتخب نہ کیا. انہیں استفائیت پہ نہ پہنچایا انہیں ارتدائیت پہ نہ پہنچایا انہیں اجتماعیت پہ نہ پہنچایا انہیں مختار کل قرار نہ دیا. تو شاید جواب بارگاہ الہی آئے گا کہ آدم کی نسل میں صرف حابیل ہی نہیں قابیل بھی موجود تھا. اللہ قاتلوں کو منتخب نہیں کیا کرتا. قتل سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ ظالمین کو منتخب نہیں کرتا. پھر اللہ نے کہا نوحن اللہ نے جناب نوح علیہ نبینا کو منتخب کیا. پھر پوچھو پالنے والے جناب نوح کو کیوں منتخب کیا؟ کہا اس کے بیٹے کو وہ منتخب کرتا اگر وہ کشتی چھوڑ کے نہ جاتا. آج کو اس لیے منتخب نہ کیا نوح کے بیٹے کو اس لیے منتخب نہ کیا کہ اس نے نوح نبی کو نہیں چھوڑا تھا اللہ کی حجت کو چھوڑا تھا. اللہ کی حجت کو اگر حقیقی بیٹا بھی چھوڑ لے تو وہ بے دخل ہو جاتا ہے. تو صحابہ کی تو مثال ہی کہاں ہے. نوح کے بیٹے ہیں سگے بیٹے سببی رشتہ بھی نہیں قول کا رشتہ بھی نہیں سببی رشتہ بھی نہیں کہ صحبت میں بیٹھ کے کچھ بن گئے نا بیٹیاں دے کر کچھ بن گئے کڑیاں جوڑ کے کچھ بن گئے کڑیاں چھوڑ کے کچھ بن گئے. ایسا بھی کچھ نہیں. یہ حقیقی رشتہ ہے
خون کا رشتہ ہے، خور کا رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن آئے کس کے مقابلے پر؟ آئے حجت خدا کے مقابلے پر۔ حجت خدا بلاتی نہیں، آجا آجا آجا، ہلاک ہو جائے گا۔ کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی کو چھوڑ کے جانے والے سب پہاڑوں پر ہی کیوں چڑھا کرتے تھے؟ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ پرانی تاریخ میں جناب نوح علیہ نبی کی انبیاء کو چھوڑ کے جانے والے سب پہاڑ پر ہی کیوں چڑھا کرتے تھے؟ حالانکہ یہ جانتے تھے، ماضی ان کے سامنے تھا نوح کے بیٹے کا، کہ پہاڑ کی بلندی بھی نوح کے بیٹے کو نہیں بتا سکی شتابی کی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انہو لیس من اہلن، یہ تیرا بیٹا تھا لیکن اب تیری اہلیت سے خارج ہو گیا۔ تو بیٹا اگر چھوڑے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے، تو رزم اور بزم میں بیٹھنے والے ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے، ان کی تو اوقات ہی کیا ہے، ان کا تو کرائٹیریا ہی کیا ہے۔ یہ مکہ مدینے کے بنیے بقالے اگر میرے رسول کو کسی میدان میں چھوڑ کے چلے گئے تو مجھے اس بات پہ بحث نہیں کرنا کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، تیسرے نمبر پر کس نے کلمہ پڑھا۔ جو کافر تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کس نے کلمہ پڑھا کس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جو کافر تھا وہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، رسول کو چھوڑ کر تو وہ کافر ہو گئے نا۔ میری بات نہ مانے، قرآن سے بات کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ابتدائی آیات ہے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی قسم کی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور میرے حبیب جس نے بھی تجھے چھوڑا، یہ نہیں لکھا کتنی دیر کے لیے چھوڑا، کتنی دور چھوڑ کے چلے گئے تھے، کتنی دیر بعد آ گئے، کتنے دن بعد آئے، کس پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، کس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آئے۔ جس نے بھی تجھے چھوڑا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، جس نے بھی تجھے چھوڑا وہ کافر ہو گیا، اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے جب کافر اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن سے بات کر رہا ہوں، کافروں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی ابو ہریرہ کی روایت نہیں پڑھی میں نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب کافر اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کے دوست کہاں سے ہو گئے؟ کہاں سے یہ سلوگن بھی آئے کہ جی رسول اللہ کے دوست ہے، رسول اللہ کی صحبت میں تھے۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی حدیث ہو نہیں سکتی، چاہے آپ جتنی حدیثیں تلاش لیں، جتنی حدیثیں تلاش لیں۔ آپ نے کہا جی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، پہلے کلمہ پڑھا، دوسرے نمبر پر کلمہ پڑھا، تیسرے نمبر پر۔ اور میرے جج سرکار ابو طالب علیہ السلام پر ایک چھوٹا سا الزام کہ جی سرکار نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ الزام ہے نا بھائی کہ میرے جد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میں تو کہتا ہوں اس متنازع بحث میں جو صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے اس کو مٹی میں ڈالیں، چھوڑ دیں۔ دنیا کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے علماء اور زعماء دلائل دیتے ہیں یہاں پڑھا یوں پڑھا۔ میں کہتا ہوں نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ میں بلکہ منبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم دلائل میرے پاس موجود ہے، میں پوری جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے جد ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پہلے یہ طے تو کرے گا کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل ہے، طے کریں قرآن سے دو حدیث شروع کی چیز سے مانی لیں گے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ
کسے مانتے ہیں؟ آپ کے لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، مشرک نہیں ہے، اللہ کا شریک کسی کو نہیں مانتے، مشرک نہیں ہے، مسلمان کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں مشرک نہیں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے اچھا کافر تو نہیں ہو؟ قرآن سے دلیل موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے جب ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کی سجدے کو منع کیا تھا تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا؟ ابلیس سے کہا کانا من الکافرین، یعنی جو نبی کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کافر تو نہیں ہو، کہہ دینا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کی دلیل ہے، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کی دلیل ہے، مسلمان ہونے کی دلیل تو ابھی تک آئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی سب پڑھتے ہیں، یہ تو مسلمان ہونے کی نہ کل دلیل تھی نہ آج دلیل ہے نہ قیامت تک دلیل ہوگی۔ جب یہ اسلام کی دلیل ہی نہیں ہے تو اس کلمے کو میرے جس سے منسوخ کیوں کر رہے ہو؟ دو کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کا کلمہ، محمد رسول اللہ کافر نہ ہونے کا کلمہ۔ میں کیا کروں؟ اسی اللہ نے اور اسی محمد رسول اللہ نے یہ کہا کہ یا علی تیرا نام پیمانہ ایمان و نفاق ہے، جو تیرے پیمانے پر تل گیا وہ مومن ہے، جو گر گیا وہ منافق ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ تم مشرک تو نہیں ہو، کہہ دینا لا الہ الا اللہ۔ کوئی پوچھے کافر تو نہیں ہو، کہہ دینا محمد رسول اللہ۔ کوئی پوچھے منافقت سے کام تو نہیں لے رہے، کہہ دینا علی ولی اللہ۔ بلند صلوات۔ میرے بھائی ایک مومن کا کلمہ صرف ایک، اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ۔ مسلمانوں کے پاس جو کلمہ ہے وہ تو کلمہ اسلام بھی نہیں ہے، وہ تو کلمہ ہے شرک، یہ کلمہ کفر کی دلیل ہے کہ نہیں نہ مشرک ہے نہ کافر ہے۔ لیکن جہاں دل سے نکلا اشہد ان علی ولی اللہ، ان دونوں کلموں کو سند مل گئی کہ یہ منافقت سے کام نہیں لے رہا، دل سے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ علی کا نام منافق لے ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے جد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، میں کہتا ہوں الحمدللہ نہیں پڑھا، 200% کہہ رہا ہوں نہیں پڑھا۔ بھائی کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر تھا، جاگیے گا حضور، کلمہ وہ پڑھے حیدر بھائی جو پہلے کافر تھا، جن کے آپ گیت گا رہے ہیں جی انہوں نے پہلے پڑھا پھر دوسرے نے پڑھا پھر تیسرے نے پڑھا، ٹھیک ہے پڑھا ہوگا تو یہ کافر تھے تو پڑھا نا۔ کلمہ کافروں کو مسلمان کرنے آیا تھا، مرسلین کو مسلمان کرنے نہیں آیا تھا۔ آپ کلمہ انہوں نے پڑھا جو پہلے کافر تھے، آپ میرے کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں کفر دکھا ہے، میں آپ کو سوغور کلمہ دکھا دوں گا۔ کیا یہ کلمہ کیا حیثیت ہے اس کلمے کی؟ اس کلمے کو زبان پر جاری کر کے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ کلمہ ایمان ہے ہی نہیں، اسی کے تو اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی مکمل کلمہ پڑھے، تینوں کلمے پڑھ کر جھوٹی قسم اٹھائے، خدا کی قسم عذاب الہی نازل ہوگا۔ لوگ اسمبلیوں میں آدھے کلمے پڑھتے ہیں نا، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، جو کرتے ہیں میرا غلط پر ساتھ میں دیکھ دیا کیا کرتے ہیں، جھوٹے کلمے پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےتکی باتیں کرتے ہیں۔ کلمہ ایمان صرف اور صرف اشہد ان علی ولی اللہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے کلمہ پڑھا فلاں نے کلمہ پڑھا لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہوں گا اچھا ہوا میرے جس سرکار ابو طالب آپ نے ان جیسا کلمہ نہیں پڑھا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جو لوگ تیری بزم میں آتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ کوئی کافروں کے لیے نہیں آیا تھا، بس میں رسالت پہ بیٹھنے والوں کے لیے آیت آئی تھی. میرے حبیب جو تیری بس میں بیٹھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو مومن ہے ہی نہیں، یہ تو منافق ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں. یہ تو شیطان کی طرح لباس بدل کے تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، اور جب شیطان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے تھے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سراپا دھوکے میں ہے. مسلمانوں کو یا مومنوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ قرآن نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہا، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کہا، شرع رسالت کی زیارت کرنے والوں کے لیے کہا، یقول لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے کہا کہ وما ہم بالمؤمنین. اچھا ہوا میرے جد سرکار ابو طالب نے ان جیسا کلمہ نہیں پڑھا جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی منافق ہے. کم از کم میرا جد منافقت کے محلے سے تو ہٹ گیا. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. کوئی بھی الزام لگائے یہ تو نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ سبحان اللہ خاکہ بدن کہ میرے جس سرکار ابو طالب علیہ السلام منافق تھے. چلے میری بات نہ مانے، کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل نہیں. قرآن سے آپ کی شاید سمجھ میں نہیں آیا، اور آسان کرتا ہوں. مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہہ رہے ہیں مصور پاکستان فلسفے میں ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں گزرا. وہ فلسفہ بیان کر رہا ہے، اسی آیت کو منظوم کیا ہے انہوں نے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. مفکر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا نا تو ڈھنڈورے نہ پیٹو کہ یہ مسلمان ہو گیا. مسلمان زبانی لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. مسلمان کہتے اسے ہیں جس کا دل مسلمان ہو، جس کی نگاہ مسلمان ہو. اگر میں اس زمانے میں ہوتا نا، میں دستے در جوڑ کر بارگاہ علامہ اقبال میں سر جھکا کے کہتا اے شاعر مصر، اے حکیم، اے فلسفی، 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اے اس امت مرحومہ کے اقلوتے شاعر، یہ باتیں ہمیں تو پتہ ہیں لیکن یہ آپ کی ملت والوں کو نہیں پتا. یہ 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ زبان سے لا الہ نہیں کہا. مولانا انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے. یہ کہہ رہے ہیں زبان سے نہیں کہا، عمل سارے مومنوں والے کیے، زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا. شعیب ابو طالب نے پناہ دی، زبان سے نہیں کہا. شام کے تجارت کا سفر ابو طالب علیہ السلام نے محمد پر قربان کر دیا، زبان سے نہیں کہا. اپنے ہاتھ سے نوالے کھلائے، زبان سے نہیں کہا. کافروں اور مشرکوں سے بچایا، زبان سے نہیں کہا. شمع رسالت کے پروانے بنے رہے، زبان سے نہیں کہا. شعیب ابو طالب نے، آپ کو یاد ہوگا، تفصیل میں نہیں جاتا، شعیب ابو طالب نے جب 3.5 سال کا سوشل بائیکاٹ کافروں اور مشرکوں نے میرے جد ابو طالب علیہ السلام کا، رسول اللہ کا، مولا علی کا، اسلام والوں کا کیا تھا، تو جتنا اسلام تھا نا وہ شعیب ابو طالب میں تھا. بزرگ بہتر جانتا ہے، جوانوں بتاؤں، شعیب ابو طالب حضرت ابو طالب کا وہ محفوظ سیف ہاؤس تھا جو 2 پہاڑیوں کے درمیان تھا. ایک آپ کا گھر الگ تھا، ایک شعیب ابو طالب ایسے آج کل لوگ بنا رہتے ہیں سیف ہاؤس، وہ سیف ہاؤس تھا 2 گھاٹیوں کے درمیان. ان 2 گھاٹیوں کے درمیان جو گھر تھا اس کا نام تھا شعیب ابو طالب. اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا، جتنے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں نمبر آپ لگاتے رہے، جتنے بھی مسلمان ہو گئے تھے سب نے پناہ لی ہوئی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. جتنے مسلمان تھے سب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں تھے.
اور یہ ملت جن کے اسلام کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے نا، خدا کی قسم ان میں سے ایک بھی موجود نہیں تھا، ابو طالب کے گھر میں نہیں تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا، جتنے صدقے دل سے کلمہ پڑھ کے آ گئے تھے وہ شعیب ابو طالب میں تھے۔ جنہوں نے سمجھوتا کیا تھا، کسی کے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ سب باہر تھے۔ انہیں پتا تھا سمجھوتے باہر والوں سے کیے ہیں، باہر والوں نے کہا ان کی صفوں میں داخل ہو، ان کے راز میں بتاؤ، ان کا بن جاؤ۔ بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اور جھنجھناہٹ بھی نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے۔ آپ سہنا ہوگا ضرور نہ بھیجیں، ضرور ایسے بھیجیں جیسے ضرور بھیجیے گا۔ سلمان بھیجیے حضور محمد اب میری طرف متوجہ رہیے گا۔ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لیے سلمان بھیجیے حضور۔ کتابیں آپ کی ہیں، فضیلت اپنے شہد ابو طالب کی بیان کر رہا ہوں۔ لی مدد ہم نے صبح شام ابو طالب سے، جس سے ہم اور آپ مدد مانگیں یا جس سے انبیاء سبق مدد مانگیں اور مومن مدد مانگے اسے علی کہتے ہیں، جس سے اللہ مدد مانگے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ لی مدد ہم نے صبح شام ابو طالب سے، کیسے لی مدد ہم نے صبح شام ابو طالب سے، رزق دیتا رہا اسلام ابو طالب سے، واہ واہ واہ، رزق دیتا رہا اسلام، آپ سلامت رہیں، رزق دیتا رہا اسلام ابو طالب سے۔ کتابیں آپ کی ہے، صحیح کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری شریف، جو شروع میں صحیح ہے، آخر میں شریف ہے، بیچ میں صحیح ہے، باقی نتائج آپ نکال لیجیے گا۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان سجتا تھا، دسترخوان کے سامنے مسند سجتا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ مسند پر خود نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ مسند نشین کون ہے۔ اس مسند پر یتیم عبداللہ کو بٹھانا، محمد کو بٹھاتے تھے، سبحان اللہ، حالانکہ خود خلیج بردار حرم ہے، سردار قریش ہے، لیکن جانتے ہیں کہ سرداری قریشی الگ بات ہے، رسالت کی عصمت اور عظمت الگ بات ہے۔ مسجد پہ حضرت ابو طالب کو بٹھاتے تھے، دائیں خود بیٹھتے تھے، اپنے ساتھ مولا علی کو بٹھاتے تھے اور ان کے بعد اپنے سارے بچوں کو بٹھاتے تھے۔ کھانا لگتا تھا نا، مدد کرتے صبح شام ابو طالب سے، رزق دیتا رہا اسلام، اس کے ساتھ کھانا رزق دیتا رہا اسلام ابو طالب سے۔ نوالا توڑا، شوربے میں نرم کیا، پہلا نوالا محمد رسول اللہ کے دہن میں، سبحان اللہ، رزق دیتا رہا اسلام ابو طالب سے۔ پہلا نوالا محمد کے دہن میں دیا، دوسرا نوالا علی کے دہن میں دیا، پھر پہلا نوالا محمد کے دہن میں، پھر جب یہ دونوں شہزادے کھا چکے، پھر جو کھانا بچتا تھا وہ خود بھی کھاتے تھے، باقی اپنے بچوں کو بھی کھلاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، سبحان اللہ، یہ طریقہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ پہلا نوالا اشہد ان محمد رسول اللہ کے دہن میں، دوسرا نوالا اشہد ان علی اللہ کے دہن میں۔ دو عقیدے اسلام میں کام کر رہے ہیں۔ ایک عقیدہ کہتا ہے کہ کائنات کو رزق رسول اللہ کے وسیلے سے ملتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کائنات کا رزق رسول کے وسیلے سے ملتا ہے، اسے سلام۔ ایک ہم جیسے ملنگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں رزق علی کی جوتی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ کوئی نظریہ ایک کہتا ہے جو رزق کائنات میں مل رہا ہے وہ رسول کے صدقے سے مل رہا ہے، ایک کہتا ہے کہ علی کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ لیکن میں قربان نہ ہو جاؤں اس ابو طالب کو کہ ابو طالب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاکیزہ وسیلے سے محمد رسول اللہ کو رزق مل رہا ہے، علی اللہ کو رزق مل رہا ہے۔ بس ایمان کر رہا ہوں، جلدی آپ کی
جملوں پہ آتے ہوئے قیس کی بلندی سے رسول اللہ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ علی کل دعوت کا اہتمام کرو اور 40 کافروں کو بلاؤ. دعوت ذو الشیرہ مکمل نہیں پڑھنی، اشارہ کرنا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. مولا علی نے دعوت کا اہتمام کیا، 40 کافروں کو بلایا. کسی بحث پہ نہیں جاتا، عقائد کا تعین خود کر لینا کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ اپنی مجلس یہ کیسی مجلس برپا ہو رہی ہے، ہم کہیں گے ہم اس مجلس کو اٹھا کے کسی مندر میں رکھتے ہیں. آپ بھی ناراض ہوں گے، سامعین بھی ناراض ہوں گے، جو مجلس برپا رہے ہیں وہ بھائی مجلس تو محمد والے محمد کی ہے، آپ اسے کسی مندر میں ایک رائس میں کیوں رکھیں؟ تو مجلس کا مقام یا تو مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے. تو اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے، اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہو رہی ہے، آپ جانتے ہو تو بتا دینا. اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے، پہلی دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں. تو کم از کم مانو کہ اس وقت جب رسول اللہ نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، اس وقت اس گھر کی حیثیت کم از کم امام بارگاہ یا مسجد کے برابر تو ہو. اسلام کی پہلی دعوت پہلی دعوت اسلام کی تھی. 40 کافروں کو بلایا، گوشت کا اہتمام کیا گیا، کھانے کھلائے گئے. سب نے کھانے پیٹ بھر کے کھائے، کھانے کے تو شوقین تھے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں کھانے کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ ہمیں دعوت ذو الشیرہ نے سبق دیا ہے کہ اگر اپنا پیغام پہنچانا مقصود ہو تو پہلے کھلاؤ. شاید ہماری بات کسی کو ناگوار گزرے، لیکن ہم جو امام حسین کے نام پہ نوالہ دے رہے ہیں، کسی نوالے کا اثر گول پڑے اور کبھی نہ کبھی وہ راہ راست پر تو آ جائے. کھانا وانا سب نے کھایا، محمد والے محمد صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی محمد والے محمد صلوات. بس دعوت شروع ہوئی، سب نے کھانا کھایا. ایک گوشت کا پیالہ تھا، چند روٹیاں تھی. کسی نے اعتراض کیا کہ ہمیں بلا رہا ہو، ایک پیالہ رکھا ہے، چند روٹیاں رکھی ہیں، جانتے نہیں ہو ہم تو وہاں جو ہے کہ ختم کر جاتے ہیں. اتنا سا شوربہ، اتنی سی روٹیاں، یہ نہیں جانتے کہ یہ رزق تقسیم کس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے. رزق اس کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے، وہ علی جو پشت انگشت کے اشارے سے زمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. وہ علی رزق تقسیم کر رہا ہے، کہنے والا رسول ہے. تو یہ کھانا اگر یہ کھائے نا، پورا عرب بھی بیٹھ کے کھائے یا پوری دنیا میں بیٹھ کر کھائے، نہ کھانا ختم ہوگا نہ روٹی ختم ہوگی. بے معرفتی لوگ نے اعتراض کیا. رسول اللہ نے کہا کھائیے. سب کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. ایک نوالہ کھاتے ہیں، 2 نوالے بن جاتے ہیں، ایک بوٹی کا لقمہ توڑتے ہیں اور اتنی بوٹی آ جاتی ہے. کھانا کھا کے جب سیر ہو گئے تو کہتے ہیں لگتا ہے کوئی جادو کیا ہے. فوراً کوئی اور بہانہ تو ہے نہیں، برکت کے تو قائل ہے نہیں، کہا کوئی جادو کیا ہے. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے جناب رسول خدا نے کہا یا جدی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت رسول خدا کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے. یہاں سے دونوں ابو جہل اور ابو لہب انہوں نے مجمع کو بگاڑا اور چلے گئے، نہ کچھ کہہ سکے نہ سن سکے. بات ختم ہو گئی. حضرت ابو طالب کو تھوڑا سا جلال کیا ہے، لیکن رسول خدا نے ہاتھ رکھا. چچا نے کل پھر بلا. اگلے دن پھر دعوت ہو گئی، پھر بلا لیا گیا، پھر کھایا پیا، پھر کچھ کہنا چاہ، پھر اٹھ کے چلے گئے. چچا پھر کل بلا لے، کل پھر بلا لیا گیا. اب کھانے پینے بیٹھے. اب میں پڑھوں گا تاریخ سے، تاریخ بھی اپنی نہیں پڑھوں گا. نہیں تو ہمارے یہاں تو تاریخ سازی ہوئی نہیں ہے، تاریخ سازی ہوئی ہے بلکہ تاریخ نویسی بھی ہوئی. جو حکمرانوں نے چاہا لکھوا دیا، لکھ دیا. میں اس کی تاریخ پڑھ رہا ہوں جو نیوٹرل شخص ہے. پروفیسر فلیپیٹی اور پروفیسر بگل کی تاریخ سے پڑھا. انہوں نے کہا دونوں غیر مسلم مورخ ہیں، دونوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ اب تیسرا دن دعوت ذو الشیرہ کا آیا، جب سب سیر ہو کے کھانا کھا چکے.
تو ابو طالب علیہ السلام بلکہ ان کے جملے ہیں، انہوں نے کہا کہ یتیم عبداللہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اتنے جملے میں ہے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں سے ان دونوں ابووں نے سبحان اللہ عربوں کے ابو تھے، عربوں کو ابو بنانے کی بہت عادت تھی. دونوں ابووں نے مجمع بگاڑا، اٹھ کے جانے لگے. تاریخ کے جملے ہیں کہ اب مجلس کے ایک کونے سے ایک باریک شخص اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا ہوا کھڑا ہوا، جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سبز عمامہ باندھا ہوا تھا، اور وہ تیر کی تیزی سے دونوں ابووں کے سر پہ جا کے ایسے کھڑا ہوا جیسے عقاب اپنے شکار پر کھڑا ہوتا. کھڑا ہوا، یہ دونوں کھڑا ہونا چاہتے تھے. دونوں کو گریبان پکڑ کر بٹھایا، نام نہیں لیا اس طرح بہت میں، دونوں کو گریبان سے بٹھایا. دونوں کا امتحان نوما تھا. دونوں کو گریبان سے بٹھایا غصے کے عالم میں، اور غصے کے عالم میں یہ باریش بزرگ کہتا ہے اب تمہیں ابو طالب اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا محمد اپنی گفتگو مکمل نہیں کر لیتا. تاریخ کے جملے ہیں کہ دونوں شہر کے ٹھٹر کے بیٹھ گئے. غصے کے عالم میں حضرت ابو طالب نے بٹھایا کسے؟ ابو جہل کو. ابو لہب کو قربان ہو جائیے گا اسی اگلے مصرے پر، عظمت ابو طالب پر. مورخ لکھ رہا ہے پورے غیظ و غضب الہیہ کے عالم میں، جلال کے عالم میں ابو جہل اور ابو لہب کو بٹھایا. فتبسم ابو طالب، اور ابو طالب نے مسکرا کر رسول کے چہرے کی طرف دیکھا. پہنچا ہی نہیں سکا. غصے کے عالم میں بٹھایا ابو جہل اور ابو لہب کو، مسکرا کر دیکھا رحمت للعالمین. ایک وقت میں دو رویے، ایک لمحے میں دو رویے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا کہ ابھی مجھے غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن غصے کے عالم میں بٹھایا ابو جہل اور ابو لہب کو، ڈانٹ کے بٹھایا، شدت پال دے کے بٹھایا، اور مسکرا کر نظر کی چہرہ محمد مصطفیٰ. یہ حضرت ابو طالب آداب رسالت سکھا رہے ہیں کہ خبردار اس نبی کے لیے کوئی گستاخانہ لفظ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، اس نبی پر گستاخانہ نظر ڈالنا بھی حرام ہے. آداب سکھا رہے ہیں. مسکرائے اور مسکرا کر کہا یا ایھا القوم، قوم، پہلا جملہ قوم کھڑے ہو جاؤ، قربان نہ ہو جاؤ. جس کے اشارے پہ رسالت کھڑی ہو جائے اس کا قوم. دوسرا جملہ یا سیدی. کون کہہ رہا ہے یا سیدی؟ بزرگ جانتے ہیں سیدی، سید کے معنی، سیدی کے معنی آقا، سرکار، سردار. سردار قریش کہہ رہا ہے یتیم عبداللہ کو قوم یا سیدی، میرے سید آپ کھڑے ہو جائیں. با مولایا، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. قربان نہ ہو جاؤں میں ان دو لفظوں کا، قوم یا سیدی. ابھی قرآن بعد میں کہے گا رسول اللہ کو سید. جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کے لہجے میں محمد کو سید کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بعد میں کہے گا یاسین انک لمن المرسلین. قرآن بعد میں کہے گا کہ اے سید تو مرسلین میں سے ہے. قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کے لہجے میں ابو طالب کہہ رہا ہے قوم یا سیدی. قرآن نے اعلان نہیں کیا رسول کے سید ہونے کا، ابو طالب نے اعلان کیا قوم یا سیدی، میرے سید آپ کھڑے ہو جائیں. با مولایا، میرے مولا آپ کھڑے ہو جائیں. اگلے جملے پر آپ کو باہر تک بیٹھے ہوئے لوگوں کا امتحان نما اشیر سے غدیر تک کا سفر ایک جملے میں کرانا ہے، لیکن اس ایک جملے میں اشیر سے غدیر تک سفر کرنا ہے آپ کو. اب دیکھوں گا کون ہے غدیری جو اس جملے کو اشیر سے غدیر تک لے کر جائے. اشیر میں کیا کہا؟ قوم یا سیدی و یا مولایا، یا مولایا بلغ رسالت ربک. نہیں پہنچے آپ.
ابو طالب کے جملے دعوت رشیدہ سے سفر کرتے کرتے جب غدیر میں پالان شکر کے منبر کو پہنچے تو اللہ قرآن میں کہتا ہوا نظر آیا یا ایھا الرسول بلغ اللهم صل على محمد ابھی دعوت ذوالشیرہ بہت دور ہے. دعوت ذوالشیرہ میں وہ آیت آئے گی جس نے کہا میرے رسول پہنچاؤ جو ہم تم پہ نازل کر چکے. دعوت ذوالشیرہ آخری دعوت, دعوت غدیر آخری مرحلہ. پہلے مرحلے پر ابو طالب کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ. ابھی تو رسول نے بھی نہیں کہا کہ میں رسول ہوں. رسول کے رسول ہونے سے پہلے ابو طالب کہہ رہے ہیں قوم یا سیدی و مولایا و بلغ رسالت ربی, اپنے رب کے رسالت کی تبلیغ کرو. گھبرانا نہیں, میں ہوں, میں نے انہیں بٹھایا ہوا, یہاں سے ہل نہیں سکتے. ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جب میدان عدالت الہیہ میں کھلے نا تو ابو طالب کے جملے نہ رہے بلکہ قرآن کا مقدر بنے. 40 کافروں میں یتیم عبداللہ محمد کو مولا کہنے والے ابو طالب تیرا احسان اللہ اتارے گا. اور ایک جگہ نہیں اتارا, کئی جگہ اتارا. 2 اشارے کرتا ہوا گفتگو. پہلی جنگ بدر کا موقع, یہاں 313 مسلمان, وہاں بہت سارے مسلمان, اور مسلمانوں کے ماموں کے ابا بھی وہاں موجود تھے. ماموں کے ابا کو پہچانتے ہیں نا, خاموش کو. ماموں کے ابا آئے, ماموں کے ابا نے ابو سفیان نے سب سے بڑا اپنا بت کھڑا کیا جس کا نام عزا تھا. عزا سپریم گاڈ تھا, 365 میں سب سے بڑا خدا تھا عزا. اس نے آگے نعرہ لگایا, عزا بہت بڑا طاقتور خدا کہتے تھے, کہتے ہیں سب چیزیں دیتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ عزا ہمیں ہمارا طاقت کا خدا, اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے, قوت ملتی ہے. اس نے مسلمانوں کو خطاب کر کے بلایا, مسلمانوں خیموں سے باہر آؤ. مسلمان خیموں سے باہر آئے. ابو سفیان نے نعرہ لگایا مسلمانوں نحن نمل عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے, مدد کے لیے کوئی عزا نہیں ہے. سارے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ جن کے میں نے ابھی قصیدے پڑھے, مسلمان بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے باہر گئے رسالت میں. یا رسول اللہ غضب ہو گیا, قیامت ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا خدا غیرت کرے ابو سفیان کو وہ ہمارے بڑے والے کو لے آیا. کہا کلمہ نہیں پڑھا. کہا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن آنکھوں میں بھی شرم ہوتی ہے. 40 سال تک تو اسی کو پوچھتے رہے, 40 سال تک تو اسی کو پوچھتے رہے. کہا کسے لے آیا؟ کہا وہ عزا لے آیا. وہ سپریم کورٹ, ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. قربان نہ ہو جاؤں. رسول خدا نے مسکرا کے علی کو دیکھا, علی کو دیکھ کر کہا علی ابو سفیان کے نعرے کا جواب دے. مسلمانوں کی تسکین کا باعث بنا. میں اکثر کہتا ہوں پولیس ہو تو علی جیسا, ناصر ہو تو علی جیسا, شاہد ہو تو علی جیسا, وسیع ہو تو علی جیسا, عقید ہو تو علی جیسا, خلیفہ ہو تو علی جیسا, بھائی ہو تو علی جیسا, مزاج آشنا پیغمبر ہو تو علی جیسا. کچھ نہیں کہا علی نے. خیمے سے باہر گئے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور للکار کر ابو سفیان کو باہر بلایا. ابو سفیان باہر آ. ابو سفیان باہر آ. کہا تو بھی نعرہ لگانے قابل ہو گیا؟ کہا میں بھی نعرہ لگاتا ہوں. کہا تو نے کیا نعرہ لگایا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے میں نے کہا نحن نمل عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ جانے ابو طالب کے بیٹے نے اپنے باپ کے خون کی شرافت کو اپنے چہرے پر سجایا اور ید اللہ لہجے کو, ید اللہ ہاتھ کو بلند کیا اور لسان اللہ زبان سے عجیب جملہ کہا,
ایک عجیب و غریب جملہ کہا. ابو سفیان سن، اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ مولانا، اللہ مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں. یہ جملہ ادا کرنا تھا. میرے مولا کہتے اللہ ہمارا مولا ہے اور اے کافروں تمہارا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں. میں تو یہ بات 1400 برس سے کہہ رہا ہوں کہ مولا ہوتا ہی مومنوں کا ہے، کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں. ضرور بھیجیے حضرت محمد مولا نے ابھی یہ جملے ادا کیے تھے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میرے استاد نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. قرآن بھی تائید کرتا ہوا نازل ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ مولا الذین آمنوا ولا کافرین لا مولا لہم. بے شک اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں ہے. کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں. عزیزان محترم، تمام کروں آپ کی زحمتیں. ابو طالب علیہ السلام نے مولا کہا. وہ اللہ جو ہر جزا و احسان الا الاحسان کا خالق ہے، اس نے اپنی عظمت اور ربوبیت پر اس جملے کو سجایا اور کہا اے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہنے والے، اگر اس کا بدلہ میں نے غدیر کے موقع پہ نہ اتارا اور 1.25 حاجیوں سے میرے بیٹے کا مولا نہ بنوایا تو مجھے بھی محمد کا اللہ نہ کہنا. یہی وجہ تھی. مسئلہ تھا توحید کا. توحید نے اپنے اوپر خرچ کیے تھے یہ جملے، کیونکہ سب سے پہلے ابو طالب نے مولا کہا ہے محمد مصطفیٰ. قرض سے قرض اتارنا تھا، آخری حج تھا. آیت نے کہا رسول اگر آج یہ قرض نہ اتارا تو کوئی کار رسالت انجام نہ کیا. آج اگر یہ قرض نہ اترا تو توحید مفروض رہ جائے گی. توحید مفروض رہ جائے گی. توحید کا قرض رسول خدا نے اتارا اور مولا پہ قیامت تک بحثیں ہوتی رہیں گی، ہوتی آئی ہیں، ہوتی رہیں گی. لیکن کبھی کسی نے پورا خطبہ نہیں پڑھا، جملے 2 نہیں 3 ادا کیے تھے رسول اللہ. علی کو پارا شکر کا ممبر بنا کر بلند کیا، بلند کر کے کہا اللہ مولانا. پہلا جملہ جواب میں رکھنا، اللہ ہمارا مولا ہے. کسی کو فہمی میں نہ ہونا کہ اللہ ہمارا آپ کا نہیں، اللہ ہمارا مولا ہے. یعنی اللہ مولا ہے محمد اور علی کا. بے شک علی کو سامنے کر کے کہا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. سب نے کہا بے شک ہے. معلوم کہا من کن تو مولا ہو بال اللہ ہو مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. پھر کہا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں؟ کی آیت پڑھی. سب نے کہا قالو بلا، آپ ہماری جانوں پر اتھارٹی ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں. کہا میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا مولا ہوں. سب نے کہا جیسا اللہ آپ دونوں کا مولا ہے ویسے ہی آپ ہمارے مولا ہیں. جب سب نے اللہ کے اور محمد کے مولا ہونے کا اقرار کیا نا، اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو بلند کر کے کہا بس جیسا اللہ اور محمد ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اب بحث کی گنجائش تو رسول اللہ نے نہیں چھوڑی. لوگ کہتے ہیں دوست کے، احباب کے، بڑے کے، بزرگ کے. مجھے نہیں پتا آپ اللہ کو دوست مانتے ہو تو رسول کو بھی دوست مانو، علی کو بھی دوست مانو. جیسا اللہ مولا ہے ایسا رسول مولا ہے، جیسا رسول مولا ہے ایسا علی مولا ہے. علی کی مولائیت کا ادھر اقرار ہوا. ادھر بڑے بڑے صحابہ نے آپ کا بخن 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 یا علی، آج سے آپ تمام مرد و زن کے مولا ہو گئے. آج سے آپ تمام مرد و زن کے مولا ہو گئے. رسول اللہ نے کیا کہا آج کا اعلان تمہارے اوپر واجب ہے کہ بزرگ اپنے بچوں کو سنائیں،
جو موجود ہیں وہ غیر موجود کو سنائیں، جو حاضر ہیں وہ غائب کو سنائیں، جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے وطن میں جا کے بتائیں، جو اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہے وہ اپنے بچوں کو بتائے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ آج اگر لوگ کچھ یہ کہہ رہے علی مولا ہے تو کہاں مولا ہے، کس معنی میں مولا ہے، کیسا مولا ہے؟ تو بھائی یہ بات تو رسول اللہ پہلے بتا کے چلے گئے تھے کہ ہر باپ پر واجب ہے اپنے بیٹے کو بتائے۔ جس باپ نے اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا ہوگا اس نے یہ بتا دیا ہوگا۔ جو آج سوال کر رہے ہیں وہ باپ کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ کرتا ہوں آپ کی شرح جہاں سے جائے محترم کہ عمر بھر یوں تو بخیر کہہ کے مکرنا سیکھا، اور جب سامنے آئی تو علی یاد آئی۔ وہ علی جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو جب اللہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو مولا غدیر ہے، جو امام المتقین ہے، جو یاسف الدین ہے، جو فاتح بدر ہے، جو فاتح احد ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح خندق ہے، جو فاتح مرہب و انتر ہے۔ وہ علی جو اتنا بہادر، اتنا بافضیلت ہے کہ اس علی کے باب میں کوئی کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ علی جس کے اشارے سے بیٹھ جائے اسے ابو طالب ہے، وہ علی جس کے اشارے سے کھڑا ہو جائے اسے ابو طالب ہے۔ کون سا پیمانہ ہے، کون سا مقیاس ہے جو عظمت ابو طالب کو توڑی؟ بس عزیزوں، کربلا میں کلمہ پڑھا گیا اللہ کا، شریعت بچ گئی رسول اللہ کی، بے پردہ ہو گئی شریف ابو طالب کی بہو۔ عزیزانو بس چند جملے سن لینا، اشارے ثواب کے لیے چند جملے سن لینا۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، پردے میں بیٹھی ہو، تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ تمہارے باپ کا تمہیں، تمہارے بزرگوں نے دلاسا بھی دیا ہوگا، کسی نے تمہارے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہوگا، لوگوں نے گلے سے بھی لگایا ہوگا، سروں پہ چادریں بھی ڈالی گئی ہوں گی، لیکن آؤ تمہیں کربلا لے کر چلوں۔ ایک بچی ہے کربلا کا موسم سن 61 ہجری۔ عزاداروں جب آخری مقام آیا نا، مولا حسین نے رخصتی کی اجازت مانگی۔ مولا حسین سواری پہ سوار ہوئے، سواری کو ایٹ دی، سواری نے چلنے سے انکار کیا۔ سواری نے زبان بے زبان میں کہا مولا مجھے چلنے سے انکار نہیں، قدموں میں دیکھو۔ قدموں میں میرے مولا نے دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پکڑ کے کہتے زلجنا نہ جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ سینے پہ سونے والی سکینہ کو دیکھا، مولا زلجنا سے زمین پہ تشریف لائے، سکینہ کلیجے سے لگایا۔ اب بابا آپ نے کہا تھا کہ میرے سینے پہ سویا کر، جب میرا سینہ نہ ہو تو اکبر کے سینے پہ، اب آج بتا دینا تیرا سینہ ہے نا اکبر کا۔ سکینہ کا یہ بیان سنا، حسین خاک کربلا پر لیٹے، سکینہ کو سینے پر لٹایا، لٹا کے کہا سکینہ آج کے بعد نہ حسین کا سینہ ہوگا نہ اکبر کا سینہ، میرے سینے پر اکبر سویا کرے گا۔ سکینہ ضد نہ کرنا ماں سے سونے کی۔ شاید سکینہ نے کہا ہو بابا چین آئے گیا جو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، بابا تیرا سینہ نہیں ملے گا تو بابا سکینہ بھی نہیں سوئے گی۔ سلام اللہ۔ عزادارو چند جملے سن لینا۔ عزادارو ایک روایت شام غریبہ مکمل شام غریبہ نہیں پڑھ رہا۔ عزادارو آپ کی شہزادی سکینہ عالیہ بیان کرتی ہیں کہ ادھر میرے بابا کو رخصتی کی اجازت ملی، میرے بابا نے تیر و تبر کے وار کرنا شروع کیے، جب لوگ بھاگنا شروع ہوتے تھے نا تو میرا حسین مولا تشریف کی جانب منہ کر کے کہتا تھا عباس بڑی آرزو کی جنگ کرنے کی، دیکھ پیاسے ایمان کی جنگ ہے۔ کبھی کبھی پیچھے آ کے کہتے ہیں ابا میرے ابا بڑی آرزو کی، بڑا ناز تھا اپنی جوانی پر، دیکھ پیاسے کی جنگ دیکھ، وہ میرے شیروں کوئی مجھے داد بھی نہیں
نکالنے والے، مرحبا باش کے بعد اٹھا کے لانے والے۔ عزادارو حسین جنگ پہ جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزادارو ایک وقت وہ آیا کہ دارالامانہ کوفے کی دیواروں سے جا کر فوج اشقیہ ٹکرائی گی۔ حسین تلوار چلا رہے ہیں، اس نے فرش پر بیٹھے ہوئے، اور عزادارو ان ملعونوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیے اور کہا الامان الحفیظ یبنا رسول اللہ، ہم تیرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے، ہمیں امان دے حسین۔ کہا میرا بیٹا مار دیا، امان مانتے ہو، میرا بھائی مار دیا، میرے بچپن کا ساتھی حبیب۔ عزادارو حسین تلوار چلا رہے ہیں، یہاں الامان کی صدایں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ حتف غیبی کی صدا گونجی، حسین میں تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، لا کا نفس مطمئنہ۔ حسین کے عزادارو اس مقام پہ اختیار معصوم دکھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے ذوالفقار کو نیام پہ رکھا۔ ایک مرتبہ فوت اعلیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیگا، اب مجھے یہ نہ کہنا کہ میں کمزور ہوں، مرضی الہی کے تحت ہوں۔ پھر دوسری آواز حسین کی بلند ہوئی، اے تیروں اب آؤ، اجازت ہے، میرے جسم کو چھلنی کر دو، تلواروں میرے جسم پر ٹوٹ جاؤ۔ حدیث ابن مسلم کہتا ہے 5000 کمانوں سے بیک وقت تیر نکلے، حسین کے جسم ناظرین پر تیروں کی بارش ہوئی۔ بہن کی آواز گونجی، بھیا بھیا واپس آ جاؤ، ماں نے تیرا مقتا اپنے بالوں سے صاف کیا، ماں رو کر بلا رہی ہے، آ میرے بیٹے میری آغوش میں آ جا۔ حسین نے ذوالجلال کے گلے میں بائیں ڈالتے کہا ماں کے پاس لے چل۔ عزادارو ماں کی آواز پہ ذوالجلال دوڑتا ہوا گیا، پشت پر سے کسی ملعون نے گرد اور نیزے کے وار کیے، حسین سے پشت ذوالجلال پہ سنبھلا نہ گیا، پاؤں رکھا کے پھنسے۔ فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، ذوالجلال اپنے سوار سے خبردار۔ ذوالجلال نے فاطمہ زہرا کے سامنے خود نے رکوع کی حالت میں دیکھے۔ حسین ایک مرتبہ زین سے زمین پر آ گئے، حوصلہ تو جملے سن لینا۔ عزادارو میرا آخری امام کہتا ہے میرا سلام ہو جد نامدار پر، وقت ذبح جو نہ زین پر تھا تیروں کے آسمان پر میرا مولا معلق ہو گیا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا سجاد آخری سجدہ کیسے ادا کیا؟ حسین نے کہا جب تیروں کی بلندی سے دیکھا، ماں کی آغوش پہ نظر پڑی، ماں باہر کھڑائے بیٹھی تھی، حسین مچھلی کی طرح تڑپے، دائیں کے تیر بائیں کو نکل گئے، بائیں کے تیر دائیں کو نکلے، آخری سجدہ ماں کی آغوش میں کیا۔ عزادارو شبر آیا، شیوی نے پشت سے خنجر کے وار کرنا، سنو وہ جملہ، دبی دبی آواز آتی تھی نامات میرا پیاسا بیٹا، دوسری ضرب ماری نامات، پانی پہ رسول اللہ آ گئے، تیسری ضرب ماری، سکینہ تڑپ کے آئی، باپ کے گلے پہ گدا رکھا۔ عزادارو یتیموں کو خبر سر پہ ہاتھ رکھ کے دی جاتی ہے، میری زبان چل جاتی ہے اگر یہ جملے حضرت محسن نقوی شہید سے نہ سنتا۔ شیوی نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے بال پکڑے،